بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ۔ دوستو، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کچھ واقعات سنے تھے، کچھ معجزات کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تعلق رکھتے تھے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کا ہمارا موضوع نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ نوش فرمایا، جو کہ ابو لہب کی لونڈی تھی۔ پھر اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے علاقوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دیہات کے صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور بلبلاتا رہتا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ ناظرین، مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ چل نہیں سکتا تھا۔ میرے ہمراہ بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے، تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ بچے کا یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ ثریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس لوٹ جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ یہی یعنی اس یتیم بچے کو ہی لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس در یتیم کو لے کر آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ اور حضرت آمنہ کے گھر میں نہیں بلکہ پوری کائنات کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھیں تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک چھاتی میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ دھویا، اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں شکم سیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دے کر حیران رہ گیا، اور کہنے لگا، اے حلیمہ، تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر جو سب سے لاغر تھا وہ سب سے تیز چلنے لگ گیا۔ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہوا کرتی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ الغرض ہم اپنے گھر پہنچے تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔
تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کے اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے جراحوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چڑھاؤ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھی، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا۔ ناظرین، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اسی طرح ہر دم ہر قدم ہم پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے، اور اب ہم دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ ناظرین، اصولوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے حضرت حلیمہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو آرا نہیں کرتے تھے۔ عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ کو رضامندی کر لیا، اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرمانے لگے کہ اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مادر مہرباں، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں چرتی تھی وہاں تشریف لے جاتے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء کرام اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ دوستو، یہ تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کے زمانے کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شق صدر کے بارے میں بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر کتنی مرتبہ کیا گیا اور کیسے کیسے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عاشق رسول بنائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔